پہلے شوکت یوسف صحیح صاحب آپ ہی سے بات کر لوں. یہ چند روز قبل کور کمانڈر ہاؤس میں ملاقات بھی علی امین گنڈاپور صاحب کر چکے, پھر ایک روز قبل عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کر چکے. ہم تو سمجھ رہے تھے شاید کوئی کردار ادا کر لیں, اور ہم نے یہاں تک سنا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ہی ان سے متعلق کافی چہ بغویاں چل رہی ہیں. فل جارحانہ موڈ کیوں ہے اتنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب بڑے سمجھدار وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, ایک مرتبہ صوبائی وزیر رہے ہیں, اور اب ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے. پولیٹیکل ورکر ہیں. یہ جو انہوں نے اسپیچ کی ہے یہ سیاسی اسپیچ ہے. سیاسی تقریریں اس طرح ہوتی ہیں اپنے ورکروں کو ہمت دلانے کے لیے, اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بڑی مشکل دور سے گزری ہے, اور ایسے میں بہت سارے ورکروں پہ ظلم, جبر, تشدد اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہے. تو ان کو ایک حوصلہ دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنے سے میرے خیال سے یہ ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس طرح کی اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا ہے شوکت کہ بھائی یہ حوصلہ دینے کے لیے بات ہو رہی ہے اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے, یہ وقت کا سی ایم کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی بیان ہوتا ہے, اور اس کا مقصد صرف لوگوں کو یا جو ورکر ہوتے ہیں ان کو ہمت دلانی ہوتی ہے. باقی اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ جا کے کوئی قبضہ کر لیتے ہیں فزیکلی. ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی سٹرگل کر رہے ہیں, اور تحریک انصاف کا 28واں یوم تاسیس منایا گیا ہے کل, اور اس میں آپ دیکھیں کتنے مشکل دور سے ہو کر گزری ہے. مجھے آج بھی یاد ہے جب 96 میں پارٹی بن رہی تھی, احسن رشید صاحب تھے اور نعیم الحق صاحب تھے جو پشاور آئے. میں اس میں بندہ ہوں جو مطلب جو 96 کے بعد ایک سال بعد جو الیکشن لڑا تھا 97 میں, تو اس میں بھی شامل ہوں, اور 2-3 بندے اور ہیں جس میں اسد قیصر ہے, اقبال افریدی اور بشیر خان. یہ 4 لوگ ہم رہ گئے ہیں, باقی سارے مطلب یہ کہ کسی نے الیکشن نہیں لڑا. جنہوں نے لڑا تھا وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے. ایک لمبی سٹرگل ہے اس کی, تو وہ سٹرگل میں اس طرح کی بات ہو جاتی ہے جذبات کے اندر, کیونکہ جن مشکلات سے لوگ گزرے ہیں وہ یعنی آپ کے تھرو بیگا ترجمان ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے ایکشن لینا ہے یا جنہوں نے اس بات کو سیریس لینا ہے وہ سیریس نہ لیں علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کو. پولیٹیکل سپیچ ہے نا, پولیٹیکل سپیچ کو اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ باقی فزیکلی کوئی وہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا ہے. میں نے جیسے آپ سے کہا ہماری ایک لمبی سٹرگل ہے, پولیٹیکل سٹرگل ہے, اور اسی پولیٹیکل سٹرگل کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں, جس میں ہمارا مقصد بڑا واضح ہے. ہمارا مقصد یہ کہ رول آف لا ہو, آئین قانون کی بالادستی, پارلیمنٹ کی بالادستی, انسانی حقوق کی بالادستی. میں نے جو عوام کے حقوق ہیں, اور آج الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی اس جدوجہد کی وجہ سے پاکستانی عوام میں کتنا شعور آ گیا ہے, کتنی اویئرنیس آ گئی ہے پولیٹیکلی. اب ہر ایک کو پتا ہوتا ہے, میڈیا پہ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے. تو یہ اس چیز کو مطلب اگر یہ امپریشن جو آپ کے ناقدین کے اوپر ہے نا شوکت بھائی, وہ یہ آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا تو یہ تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, اور مفاہمت کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکز اور پنجاب میں اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے. تو اسی پیٹرن کے اوپر یا اسی فارمولے پر تو نہیں چل رہا ہے, کیا بات درست ہے؟ نہیں. دیکھیں, ہمارا جو عمران خان نے جو یوم تاسیس کے اوپر اپنا میسج دیا ہے ورکروں کو, تو اس میں تو بڑا کلیئر ہے. اس نے کہا میں قربانی دے رہا ہوں, اور جو قوم کی حقیقی آزادی ہے اس کے لیے میری قربانی جاری رہے گی. میں کوئی کمپرومائز نہ مانوں گا نہ کروں گا. تو جب لیڈر کمپرومائز نہ کرے تو پھر نیچے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کمپرومائز کی طرف جائے. ہماری خواہش ہے کہ عمران خان باہر آئے, ہماری بڑی خواہش ہے, اور ہم چاہیں گے کہ پولیٹیکلی جو عدالتی انصاف ہے اس کے ذریعے عمران خان باہر نکلے, کسی کمپرومائز اس کے ذریعے معاہدے کے ذریعے نہ ہو. ٹھیک ہے.